عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 1 نومبر بروز منگل 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شرح ادب المفرد قسط نمبر 99 ہے، اور آج کا درس انشاءاللہ حدیث نمبر 626 سے لے کر 630 تک جاری رہے گا۔ کل بھی درس یہی ہوا تھا مگر وہ ریکارڈنگ مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی، آگے پیچھے ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا کیا سسٹم بنا اس کا، تو اس وجہ سے وہی کل والا یہ درس دوبارہ ہے۔ پہلی حدیث ہے جی، حدیث نمبر 626، حدثنا احمد بن عبداللہ قال حدثنا ابن نمیر عن مالک ابن مغول عن ابن سوقۃ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم قال انا كنا لنعد في المجلس للنبي صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحیم 100 مرۃ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، ہم حضور کے ساتھ مجلس میں ہوتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، کہ اے اللہ تو مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو توبہ قبول کر کے بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک جملہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو جاتی، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی تو پھر ہم یہ دعا 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، ہم یہ دعا پھر 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ آگے حدیث نمبر 627 ہے، حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا خالد بن عبداللہ عن حسین عن ہلال بن یساف عن زازانی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الضحى ثم قال۔ اما جی ام المومنین سیدہ عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاشت کی نماز پڑھ لیتے، چاشت کی نماز یہ اشراق کے تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ پہلے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں وہ چاشت کی نماز پڑھتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا ہمیں پڑھنی چاہیے، جس کو خاص کر اللہ نے وقت عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ام المومنین اما جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور چاشت کی نماز ادا فرما لیتے تو پھر فرماتے ایک دعا، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم حتی قالہا 100 مرۃ۔ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے 100 مرتبہ، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ 100 مرتبہ حضور روزانہ چاشت کے بعد دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ یاد کر سکتے ہیں، مثلا میرے یہ یوٹیوب سے ہی درس سن کر ہی یاد کر سکتے ہیں۔ آگے ہے حدیث نمبر 628، حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسین قال حدثنا عبداللہ ابن بریدہ قال حدثنی بشیر بن کعب العدوی قال حدثنی شداد بن اوس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سید الاستغفار ان یقول اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار پڑھا کرو، اور سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ الحمدللہ، پہلی آیت سورہ فاتحہ کی، الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ تو آپ کبھی سوچیں کہ وہاں عالم ارواح میں اللہ نے پہلا سوال کیا تھا ہماری روحوں سے کہ الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ اور یہ جتنے بھی توحید کے ٹھیکیدار ہیں نا، ہم پہ اہل سنت پہ فتوے لگا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ کبھی کسی نے کہا کہ اللہ بھی خالق ہے، میں تھوڑا سا میں بھی خالق ہوں؟ کیوں جی؟ آپ نے کبھی کوئی بندہ سنا ہو جس نے کہا جی اللہ بھی رازق ہے پر تھوڑی جی مخلوق نو میں بھی رزق دینا وہاں؟
کبھی کسی نے کہا اللہ بھی معبود ہے پر تھوڑا جہا معبود میں بھی ہاں، تو کون سا معاذ اللہ استغفر اللہ شرک ہے؟ ہاں، اللہ کی جس صفت پہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں وہ ہے اللہ کا رب ہونا. بولیے اللہ کا رب. کون ملاوٹ کیوں کرتا ہے؟ ملاوٹ کرنے والا. اگر وہ یہ سمجھے کہ رب اللہ ہے، روزی اللہ دینے والا ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں پالا ہے، وہ دنیا میں کیوں نہیں پالے گا؟ پر وہ ملاوٹ کر رہا ہے. اگر اس کو رب کے رب ہونے پر یقین ہو تو ملاوٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک آدمی بخل کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ جب میں دنیا سے آیا تھا تو خالی ہاتھ تھا، اور جس رب نے اب دیا ہے وہ آگے بھی دیتا رہے گا. پر وہ بخل کیوں کرتا ہے؟ جی بچے پالنے ہیں. اور وہ اس وقت بھول گیا کہ بچوں کا رب بھی اللہ ہے، ہمارا رب بھی اللہ ہے. یا ایھا الناس اعبدوا، او لوگوں میری عبادت کرو. کیوں؟ ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، میں تمہارا رب بھی ہوں، تمہارا خالق بھی ہوں. والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کا پروردگار پالنوار بھی میں ہی ہوں. تو اللہ کے رب ہونے پر یقین نہیں، اس لیے کچہریوں میں جھوٹ چل رہا ہے، اس لیے عدالتوں میں جھوٹ چل رہا ہے، اس لیے پاکستان کی سیاست پہ جتنا بڑا کذاب جھوٹا ہے وہ اتنا ہی بڑا لیڈر ہے، کیونکہ اللہ کے رب ہونے پر یقین کمزور ہو چکا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا معبود کون ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تمہارا داتا کون ہے. اللہ نے یہ پہلے پوچھا کہ الست بربکم، تمہارا رب کون ہے. تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ ہمارا رب تو ہے. اس وعدے کو یاد کرانے کے لیے قرآن کی پہلی آیت آ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. اس الست بربکم والے وعدے کو یاد کروانے کے لیے آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا، تو لفظ رب لا کر آدم علیہ السلام نے وہی الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، اس میں بھی لفظ رب لا کر انہوں نے وہی الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا ہے. اور حضرت موسیٰ کی دعا ہے ربی شرح لی صدری، اس میں بھی لفظ رب لا کر وہی الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا ہے. نوح علیہ السلام کی دعا ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس میں بھی لفظ رب لا کر وہی الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس میں بھی لفظ رب لا کر وہی الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا ہے. قرآن کی آخری سورت کی پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الناس، اس میں بھی لفظ رب لا کر وہی الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا ہے. اور جب ہم مر کے قبر میں جائیں گے پہلا سوال ہوگا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہاں بھی لفظ رب لا کر وہی الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا جائے گا. سبحان اللہ. تقریباً ہر نبی نے لفظ رب سے دعا مانگی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم نماز پڑھ کے ہٹو تو یہ دعا ضرور پڑھو ہر نماز کے بعد رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اکثر نمازی حضرات پڑھتے رہتے ہیں. تو اللہم انت ربی سید الاستغفار کا پہلا لفظ کہ ہمارا رب تو ہے، لا الہ الا انت، تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود ہے. وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا بندہ ہوں، ہم تیرے بندے ہیں. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، ہم اپنے عہد پر اپنے وعدوں پر قائم ہیں جتنی ہم میں طاقت ہے. ہم نے جو تجھ سے وعدے کیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا خاص وعدہ ہے، اس پر اپنی طاقت کے ابو لک بنعمتک، اور میں متوجہ ہوتا ہوں کہ تو مجھے اپنی نعمتیں عطا فرما. ابو لک بنعمتک، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی نعمتیں عطا فرما. اور آگے فرمایا وہ ابو لک بذنبی، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، فاغفر لی، تو میری بخشش فرما دے. فإنہ لا یغفر، اچھا یہ گناہوں کا اقرار جو ہے نا یہ بڑی کمال کی بات ہے. اس پر آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ہی خطا کار ہے. بولو جی ساری اولاد ہی خطا کار. تو یہ کہنا پتہ نہیں میرے چ کیڑی غلطی ہے، پتہ نہیں میرے چ کیڑا گناہ ہے، تو کو فرشتوں سے بڑھ گیا ہے. کس بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کہ میرے چ کیڑی غلطی آ گئی، کیڑا گناہ ہو گیا؟ بھائی گناہ ہی گناہ ہے.
یہ کہو کہ پتہ نہیں کون سی نیکی ہو گئی ہے. گناہوں کا تو ہم پلندہ ہے، گناہوں کا تو ہم مجموعہ ہے جناب، پنڈا بن کے سر تے رکھیے نے. اصل تو یہ کہ نیکی کون سی ہو رہی ہے. تو فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، پر وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی خطا مان جاتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق پڑھیے رضی اللہ عنہ، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. صحابہ میں ان جیسی ہستی کوئی نہیں ہے. حضور کے بعد اور نبیوں کے بعد یہ سب سے اعلیٰ ہستی ہیں. ان میں بول بلار ہو گیا اور آوازیں اونچی ہو گئی، تو تکرار ہو گیا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا یار صدیق کو میرے لیے چھوڑ نہیں سکتے ہو؟ جب تم سب میری لوگ انکار کر رہے تھے تو صدیق میرا اقرار کر رہا تھا، یعنی پہلے کلمہ پڑھنے والا ہے. اور آپ نے اس کی عظمتیں گنوائیں. پتہ چلا کہ اچھے یاروں کی تعریف ممبر پہ کرنی جائز ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی تعریف کر دی جائے تو دوسرا ناراض ہو جائے. دوسرے کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کو تعریف والے کام کرنے چاہیے. تو آپ نے جب وہ عظمتیں گنوائیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر حضور کے دروازے پہ چلے گئے، یعنی ابو بکر صدیق کے دروازے پر. اور دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو بکر باہر آئے تو حضرت عمر کہنے لگے جی میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، وہ کل میں آپ سے بول پڑا، بول بلار ہو گیا. تو سیدنا صدیق اکبر یہ دیکھیں ایسے بیٹھ گئے ایسے، اور یوں حضرت عمر کو اپنی ان کے گھٹنوں کو اپنی باہوں میں لے کر کہا عمر مجھے معاف کر دے. تو کیوں معافی مانگ رہا ہے؟ میں تو اس سے معافی مانگ لیتا ہوں. تو یہ ہے اپنی غلطی مان جانا، اس سے بہتر آدمی. اچھا آپ دیکھیں کہ بظاہر بھول حضرت آدم سے بھی ہو گئی اور غلطی شیطان سے بھی، شیطان نے کروا ڈالی، یعنی شیطان نے سجدہ نہیں کیا نا، غلطی ہوئی نا، اور بھول ہوئی سیدنا آدم علیہ السلام سے وہ درخت کے قریب جانے والی. اب ایک راندہ درگاہ ہو گیا یعنی شیطان، اور حضرت آدم اللہ کے نبی بن گئے. کیوں کہ حضرت آدم نے کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کوئی بہانہ نہیں بنایا کہ شیطان نے دھوکہ دیا، پھسلایا، یا اس نے قسم اٹھا دی، حالانکہ یہ سارا کچھ سچ تھا، پر غلطی مان گئے. تو اللہ کو غلطی ماننے والا بڑا پسند ہے. ہاں جی بڑا ہی پسند ہے. جو کہہ دے کہ اللہ بڑے گناہ ہو گئے ہیں تو معاف فرما دے. تو سید الاستغفار میں یہ ہے وَأَبُو لَكَ بِذَنبِي، اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں تو فغفر لی، مجھے معاف کر دے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، بے شک تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف کرنے والا. اس پر کیا انعام ملے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قال من قالها من النہار موقنا بها، جو صبح کو یہ سید الاستغفار پڑھ لے موقنا بها، یقین کے ساتھ کہ جو حضور نے فرمایا وہ سچ ہے، جو حضور نے فرمایا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھے. فمات من یومہ قبل ان یمسی، اگر یہ شام ہونے سے پہلے پہلے اس دن فوت ہو گیا تو فہو من اہل الجنت، یہ پکا جنتی جا رہا ہے. یہ سید الاستغفار کی فضیلت ہے. اور فرمایا ومن قالها من اللیل فہو موقن بها، اگر رات کو یہ پڑھ لے یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ، فماتا، اور مر جائے قبل ان یصبح، صبح ہونے سے پہلے پہلے رات کو مر گیا تو فہو من اہل الجنت، یہ پکا جنتی جا رہا ہے. تو یہ حدیث نمبر 628 ہو گئی. اب چھوٹی چھوٹی دو رہ گئی. حدیث نمبر 629 حدثنا حفص قال حدثنا شعبۃ عن عمرو بن مرۃ عن ابی بردۃ عن سمعت الاغر رجل من جہینۃ یحدث عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ کل یوم 100 مرہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے جوہینہ کے ایک آدمی اغر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ صحابی تھے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی
عنہما سے سن کر بتاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ حضور فرماتے تھے کہ اللہ کی طرف توبہ کیا کرو، یعنی رجوع کیا کرو، کیونکہ میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اب دیکھیے جب کوئی بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہوتا نا کوئی چیز، میرے 2 بچے ہیں نا چھوٹے، وہ ساگ نہیں کھاتے، بہت الرجک ہے ساگ سے، تو پھر پچھلے دن میں نے بھی کھایا اور زبردستی اس کے منہ میں لقمہ ڈالا۔ میں نے کہا بھئی اس کو کھانے کا پتہ تو چل جائے کہ یہ بھی سالن ہے، کیوں نہیں کھاتا؟ تو بچے کو عادت ڈالنے کے لیے ہم چیز خود کھاتے ہیں تاکہ بچے کو تسلی ہو جائے کہ اس میں کوئی نقصان ہے نہیں، وگرنہ تو بسا اوقات باپ کو کھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم میرے نبی کو توبہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، پر یہ جو روزانہ 100 مرتبہ توبہ کی ہے یہ امت کو سکھانے کے لیے کی ہے، امت کی تربیت فرمانے کے لیے۔ اب آپ اور میں سوچیں کہ جس محبوب کا کوئی گناہ نہیں، خطا نہیں، معصوم عن الخطا ہے، وہ 100 مرتبہ توبہ کرے اور دیہڑی میں ہم روزانہ 1 مرتبہ بھی نہ کریں، اتنی بڑی غفلت۔ تو یہ 100 مرتبہ کام کرنا چاہیے۔ اب سوال ہے کہ کہاں تک کرے؟ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بس میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، تو تیرے گناہ میری رحمت سے بڑھ نہیں جائیں گے۔ حدیث میں بخاری میں ہے ان اللہ لا یغفر یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ چڑھتے 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 آسمان کے کنارے بھر دے، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، پھر بھی آ میری بارگاہ میں ایک بار معافی مانگ، سارے معاف کر دوں گا، کیونکہ تجھے معاف کرنے میں مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے۔ ہم کیوں نہیں اگلے کو معاف کرتے؟ ہمیں پرواہ بڑی ہو گئی، ایڈی کی تو عزت ہی ہے ساڈی، ایڈی کو کاتی ہے ساڈی، وہ ٹوٹ جاتی ہے، ہماری عزت کو نقصان پہنچ گیا ہے۔ اللہ تو نقصان سے پاک ہے نا، اللہ کی تو کوئی بےزتی کر سکتا، لہذا وہ کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس تو معافی مانگ، سارے ہی معاف کر دوں گا۔ اسی حدیث میں ہے کہ اگر تو اپنی گناہوں سے خطاؤں سے زمین کو بھر دے، شرک نہ ہو، تب بھی مجھ سے معافی مانگ، سارے ہی معاف کر دوں گا۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہاں تک توبہ کریں، کب تک کرو گے، یہ سب شیطان کے چیلے ہیں، جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ جہاں تک بھی کرو، اللہ کی قسم رب کی رحمت پھر بھی زیادہ وسیع ہے، اللہ کی رحمت کو قید کر سکتا۔ ایک شاعر تھا اور وہ شرابی تھا اور توبہ کر لیتا تھا تو اپنا وہ جام توڑ دیتا تھا جس میں شراب پیتا تھا، اور جب وہ پھر یہ نشئی بڑے عجیب قسم دے ہوندے نے، ایک بندے کو میں بیت اللہ جوادہ لیا کہ تو سگرٹ پینی، اور وہ واپسی پاکستان جا کے کہنا شاہ جی ایک پی لین دیو، مڑ کے نہیں پیندا، وہ ایک ایک کردہ پھر شروع ہو گیا۔ خیر بعد چو پھر انہیں چھڑ دیتی توبہ، پھر میں کرائی انہیں کو دوبارہ، وہ بیت اللہ والی تو ٹوٹ گئی، یہ تو والی اجے باقی ہے، ہاں چل رہی ہے، وہ نہیں پیندا۔ تو بندہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ وہ شرابی جب پیتا تھا شراب تو توبہ ٹوٹ جاتی تھی، اور جب توبہ کرتا تھا تو جام توڑ دیتا تھا۔ اس پر اس نے ایک شعر کہا، اس نے کہا جام میرا توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، نہیں سمجھے ہو؟ کہتا ہے جام میرا توبہ شکن، کہ میرا جام توبہ توڑ دیتا ہے، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے۔ وہ کہتا ہے میرے ٹوٹے ہوئے وعدوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ڈھیر لگ گئے تو پھر بھی آ جا، جب تک میرے بھائیوں غرغرے کی کیفیت طاری نہ ہو، وہ سانس ٹوٹنے والی، اس سے پہلے جتنی بار بھی معافی مانگو گے رب معاف فرماتا جائے گا۔ اس لیے فرمایا تم بھی کرو، میں 100 مرتبہ کرتا ہوں۔ آگے جی حدیث نمبر 630 حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا منصور عن الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن کعب بن عجرۃ قال معقبات لا يخيب قائلهن سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرة رفع ابن ابی انیسۃ وعمر بن قیس، یعنی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کے بعد پڑھے جانے والے کچھ اذکار ایسے ہیں کہ جن کو پڑھا جائے تو پڑھنے والا کبھی بھی خالی نہیں رہے گا۔ وہ ذکر کون سے ہے جی؟ سبحان اللہ، ہمیں اور کہنا نہیں بھائی۔ آگے ہے جی تو کیا ہے؟
والحمد للہ، یعنی اگر کٹھا پڑھو تو سبحان اللہ والحمد للہ، اگر آپ نے وقفہ کرنا ہے مثلا سبحان اللہ ہو گیا نا وقفہ، تو پھر پڑھیں گے الحمد للہ، پھر کیا پڑھیں گے؟ اور کٹھا پڑھنا ہے تو سبحان اللہ والحمد للہ، وقفہ کر لیا تو واہ نکل جائے گی سبحان اللہ الحمد للہ، اور آگے جی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ یہ پڑھنے والوں کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹائے گا، جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔